بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خندق کے دوران تکالیف جنگ کا چھٹا مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں تنگی اور مشقت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر غزوہ تبوک ہے، جس کو قرآن کریم نے ساعۃ العسرہ کے نام سے یاد کیا ہے اور احادیث تاریخ نے اس کو جیش العسرہ، تنگی اور سختی کا لشکر کہا ہے۔ آپ نے تمام غزوات میں خوف خطر کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک غزوہ خندق کا غزوہ ہے۔ قرآن کریم میں اس خوف خطرے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے: جب چڑھ آئے تو تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے، اور جب بدلنے لگی آنکھیں اور پہنچ گئے دل گلوں تک اور عقل کرنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں، وہاں چانچے گئے ایمان والے اور جڑجڑائے گئے زور کا جڑجڑانا۔ ہجرت کے چوتھے پانچویں سال یہود بنو نذیر جو مدینے سے نکالے گئے تھے، ہر قوم میں پھرے، ابھارا کسا کر قریش، مکہ، بنو فرارہ وغیرہ قبائل عرب کی متحد طاقت کو مدینے پر چڑھا لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً 12,000 لشکر جرار پورے ساز و سامان سے آراستہ اور طاقت کے نشے میں چور تھا۔ یہود بنو قریظہ، جن کا ایک مضبوط قلعہ تھا، جو پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے تھے، یہود بنو نذیر کی ترغیب سے آخر کار وہ بھی معاہدات کو بالاطاق رکھ کر حملہ آوروں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی جمعیت کل 3,000 تھی، جن میں ایک بڑی تعداد بعض منافقوں کی تھی، جو سختی کا وقت آنے پر جھوٹے حیلے بہانے کر کے میدان جنگ سے کچلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ آقا سلمان فارسی کے مشورے سے شہر کے گرد جدھر سے حملے کا اندیشہ تھا، خندق کھود دی گئی۔ سخت جاڑے کا موسم تھا، غلے کی گرانی تھی، بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام اور خود سرور عالم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، مگر عشق الہی کے نشے میں سرشار سپاہی ان کے سالار اعظم اس سنگلا زمین کی کھدائی میں حیرت انگیز قوت اور ہمت مردانہ کے ساتھ مشغول تھے۔ مجاہدین پتھریلی زمین پر کھدال مارتے اور کہتے: ادھر سرکار محمدی سے جواب ملتا۔ خندق تیار ہو گئی تو اسلامی لشکر نے دشمن کے مقابل مورچے جما دیے۔ تقریباً 20-25 روز تک دونوں قوتیں آمنے سامنے پڑی رہی۔ درمیان میں خندق حائل تھی، باوجود کثرت تعداد کے کفار سے بن نہ پڑا کہ شہر پر عام حملہ کر دیتے، البتہ دور سے تیر اندازی ہوتی رہی اور گاہ بگاہ فریقین کے خاص افراد مبارزہ میں بھی دو ہاتھ دکھانے لگے۔ مشرکین اور یہود بنو قریظہ کے درمیان مسلمانوں کی جمعیت مصورین کی حیثیت رکھتی تھی، تاہم انہوں نے سب عورتوں اور بچوں کو شہر کی مضبوط محفوظ حویلیوں میں پہنچا کر خود بڑی باوری اور استقامت کے ساتھ شہر کی حفاظت اور مدافعت کا فرض انجام دیا۔ آخر کار نعیم بن مسعود شجاعی کے ایک عاقلانہ اور لطیف تدبیر سے مشرکین یہود بنو قریظہ پر پھوٹ پڑی۔ ادھر کفار کے دلوں کو خدا تعالیٰ کا غیر مرئی لشکر مرعوب کر رہا تھا۔ اس اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ایک سخت خوفناک جھکڑ ہوا کا چلا دیا۔ بروا ہوا سے ریت اور سنگریزے اڑ کر ان کے منہ پر لگتے تھے، ان کے چولہے بجھ گئے، دیگچے زمین پر جا پڑے، کھانے پکانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ہوا کے زور سے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے چھوٹ کر بھاگ گئے، لشکر پریشان ہو گیا، سردی اور اندھیری ناقابل برداشت بن گئی۔ آخر ابو سفیان نے، جن کے ہاتھ میں تمام لشکروں کی اعلیٰ کمان تھی، طبلِ رحیل بجا دیا۔ ناچار سب اٹھ کے بین المرام واپس چل دیے۔ یہ جنگ احزاب کہلاتی ہے اور جنگ خندق بھی کہلاتی ہے۔ سخت جاڑے کے موسم اور فاقہ کشی کی حالت میں خندق کھودنا اور اتنے دشمنوں کے بیچ میں گھیر کر لڑائی لڑنا، یہ وہ حالات تھے جن میں منافقین دل کی بات بولنے لگے اور مومن ثابت قدم رہے۔ اسی جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آئندہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھ کر نہ آ سکیں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی مزید فرماتے ہیں، یعنی پیغمبر کو دیکھو اور ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتے ہیں۔
حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر انہی پر ہے، مگر مجال ہے کہ پائے استقامت ذرا کھا جائیں۔ جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات بہترین نمونہ ہے۔ چاہے ہر معاملے، ہر ایک حرکت و سکون و نشست برخاست میں ان کے نقش قدم پر چلے اور ہمت، استقلال وغیرہ میں ان کی چال سیکھے۔ شیخ الاسلام کی اس تفسیر سے غزوہ خندق کا پورا نقشہ جمالی طور پر سامنے آ گیا۔ اب کچھ تفصیل ملاحظہ۔ اس جنگ کے دوران ایک طرف سے کفار کا اتنا بڑا مقابلہ اور مدینے میں داخل ہونے کا اتنا بڑا خطرہ تھا، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو نام کے مسلمان تھے لیکن جہاد کے میدان میں ان کا ایمان غائب ہو جاتا تھا، وہ سب مخالف تھے اور بجائے تعاون کے طعنے دینے لگے کہ لو بھائی، مسلمان کا خاتمہ ہو جائے گا، اب تو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اب تو مسلمان نام کی کوئی چیز مدینے میں باقی نہیں رہے گی۔ جو وعدے اور پیشگوئیاں تھی سب ریت کی دیوار ہو کر ختم ہو جائیں گی۔ اب یثرب کی زمین میں ان لوگوں کے لیے ٹھہرنا محال ہے۔ لو بھائی، باتیں تو ہو رہی ہیں، شام اور فارس اور یمن کو فتح کریں گے، قضائے حاجت کے لیے چند قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دیکھو جناب، سارا عرب ایک ہاتھ ہو کر مقابلے پر آ گیا ہے، اب دیکھو یہ لوگ کیسے بچیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تیسری طرف خیبر کے سارے یہود درد سر بندھے ہوئے تھے۔ چوتھی طرف وہ بنو قریظہ جو مدینہ شہر معطل آباد تھے، اس سمت میں صرف گر عورتیں تھیں، وہ بھی بغاوت پر اتر آئے۔ اندر سے حملے کا شدید خطرہ ہو گیا۔ پانچویں، یہ شدید سردی نے ہر متحرک جان کو جام کر کے رکھ دیا تھا۔ چھٹی بات یہ تھی کہ بھوک نے ایسا پریشان کر رکھا تھا، تین دن چکھنے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اور ایسی حالت میں خندق کا کام اور دشمن کا مقابلہ بھی تھا۔ 3 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کی ہوئی، لیکن مورچے سے ایک گھڑی کے لیے پیچھے نہ ہٹ سکے۔ کمر کو جھکنے سے بچانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر شکم مبارک پر باندھے تھے اور خود مورچہ زن تھے کہ کوہ صلا کے دامن میں اس وقت جو 5 مساجد موجود ہیں، یہ انہی جرنیلوں کے مورچے تھے۔ سب سے بلند مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مورچہ تھا، پھر صدیق اکبر کا، پھر فاروق اعظم وغیرہ کا۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کے ساتھ خوفناک لڑائیوں میں شرکت کی ہے، مثلاً جنگ خیبر، جنگ مریسہ، جنگ صلح حدیبیہ، جنگ متین، فتح مکہ وغیرہ، مگر میں نے تکلیف اور خوف کے اعتبار سے جنگ خندق کی طرح کوئی جنگ نہیں دیکھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار باہر سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کا دفاع بھی تھا۔ ادھر بنو قریظہ نے بغاوت کی جس سے ہمارے گھروں اور بچوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ ان دنوں مدینہ منورہ کا پہرہ رات بھر دیا جاتا تھا اور صبح تک مسلمانوں کے نعرے تکبیر کی آوازیں سنائی دیتی تھی تاکہ دشمن اندر گھس نہ جائے، یہاں تک کہ اللہ نے مدد کی اور کفار بے نیل مرام واپس چلے گئے۔ تقریباً 1 ماہ تک یہی کیفیت رہی اور محاصرین کی یہی حالت رہی۔ قرآن نے اس کو ابطل المؤمنین کے نام سے یاد کیا۔ مسلمانوں پر بڑی آزمائش کی گھڑی اور زلزلوا زلزالا شدیداً کے الفاظ سے یاد کیا۔ مسلمان جھنجھوڑے گئے، سخت جھنجھوڑنا، ہلائے گئے، سخت ہلانا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بالغت القلوب الحناجر، یعنی دل منہ کو آنے لگے کے الفاظ بیان فرمایا، اور راغت الابصار، یعنی آنکھیں چکرانے لگی، خوفناک الفاظ سے ذکر کیا۔ لیکن آج کل کے کچھ بزرگان دین اس جنگ کی اہمیت کو اس طرح کھٹا کر رکھ دیتے ہیں گویا کوئی اہم واقعہ ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے بڑے مجمع میں کہا، بدر میں جب اعمال بنے تو صحابہ تلوار اٹھاتے تھے، مگر سامنے گردنیں خود بخود کٹ جاتی تھی، تلوار چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اور خندق میں تلوار اٹھانے ہی نہ دیا، بلکہ اعمال کے بننے سے خود ہوا آئی اور سب کو اڑا کر لے گئی۔ ایک اور بزرگ یہ گل افشانی کی، دیکھو
दावत व तबलीग की इस मेहनत ने दीन की शक्लों को तब्दील किया। दुनिया की एक क्या हैसियत है, दीन की शक्लें तब्दील की, अल्लाह ताला ने दावत की शक्ल को नहीं बदला। देखो नमाज दीन का सुतून है। खंदक के मौके पर जोहर की नमाज कज़ा हो गई, असर कज़ा हो गई, मगरिब कज़ा हो गई। दावत के सफ़रों में 4 की जगह 2 कर दी। अल्लाह ने दावत के अमल पर फ़र्क नहीं आने दिया। नमाज की शक्ल को अल्लाह ने तोड़ा, इबादत की शक्ल को तोड़ा जा सकता है लेकिन दावत की शक्ल को नहीं तोड़ा जा सकता। देखो सलात खौफ को 4 से 2 कर दी। नमाज की शक्ल को अल्लाह ने तोड़ फोड़ डाला, तबलीग की शक्ल को नहीं तोड़ा। 3 दिन 2 गश्त 8 घंटे चिल्ला, यही तो वो मेहनत थी जिसने हिला कर रख दिया सहाबा किराम को। वज़ाग़तिल अबसारु वबलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिकल उब्तलिल मुमिनीन वज़ुल्ज़िलु ज़िल्ज़ालन शदीदा। ये वो मेहनत थी जिसने सहाबा को हिला कर रख दिया, झंझोड़े गए, आंखें चकराने लगी, दिल मुंह को आगे अलख। बंदा आजिज़ पहले बुजुर्ग की खिदमत में बाअदब अर्ज़ करता है कि बदर के मैदान में इसका नक्शा और सहाबा किराम की जान निसारी, कुरान करीम, इसकी तफसीर, अहादीस मुक़द्दसा और इसकी तशरीह, मुस्तंद तारीखी वाक़यात में अगर आप देखते और फिर इंसाफ करते तो आप कभी भी इस तरह ना कहते। लेकिन आपने दांस्ता तौर पर सहाबा किराम की नज़ीम कुर्बानियों को, गुमसान की लड़ाइयों और हमलों को बेअसर बनाने की कोशिश की है। क्या किया जाए? क्या वहाँ 14 सहाबा किराम शहीद नहीं हुए? और क्या वहाँ कई सहाबा किराम ज़ख्मी नहीं हुए? क्या वहाँ सहाबा ने मौत की जंग नहीं लड़ी? और क्या वहाँ तलवार सोनत की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर का कारज़ार में नहीं उतरे? और क्या हुज़ूर ने वहाँ कुफ़ार पर शदीद हमलों की फजीलत और कुफ़ार को कत्ल करने की तरकीब नहीं दी? अगर ये सब कुछ है तो आप इसको एक अजीब अंदाज से क्यों नज़रअंदाज करते हो? अगर वहाँ फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद नुसरत के लिए जंग में हिस्सा लिया तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि सहाबा की कुर्बानी बेकार हो गई, या सहाबा मैदान ही में ना आए, या सहाबा ने जंग ही नहीं लड़ी? फिर जंगे खंदक में सहाबा की मुशक्क़तें बर्दाश्त करना, तकरीबन 20 दिन शदीद मुश्किलात का सामना करना, कुफ़ार के मुकाबले में दिन रात तैयार खड़े रहना, वक्तन फ़ौक्तन मुकाबला करना, ये आपको नज़र नहीं आता? 6 सहाबा का शहीद होना और कई का ज़ख्मी होना, क्या ये आपको नज़र नहीं आया? और आखिरी दिन में सिर्फ हवा का चलना आपको नज़र आया और पूरी जंग का नक्शा इन 2 अल्फाजों पर बराबर किया। जब इनका अमल बना तो खंदक में अल्लाह ने तलवार उठाने ना दिया। ये अल्लाह ताला पर इफ्तरा नहीं, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और तारीख़ पर बहतान नहीं? अगर है तो खुदारा सोचिए आप किसकी वकालत कर रहे हैं और बेचारे नावाकिफ़ मुसलमान को किस रुख पर डाल रहे हैं। मैं आजिज़ाना तौर पर इस दूसरे बुजुर्ग की खिदमत में अर्ज़ करना चाहती हूँ, आप कुरान करीम और अहादीस मुस्तंद तारीखों के नक्शों को क्यों मसख़ करते हैं? कुरान का ऐलान है कि जंग है, जिहाद है। हुज़ूर फरमा रहे हैं जंग है, जिहाद है। तारीख़ ये कहती है जंग थी, जिहाद था, असला था, मुकाबला था। और आप फरमा रहे हैं गश्त था, शारोज़ा था, चिल्ला था, तबलीग थी। मैं आपसे पूछती हूँ कि सहाबा किराम गश्त को जानते थे, चिल्ले को जानते थे, शारोज़ा को जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो फिर आप कुरान करीम और दीन इस्लाम के नक्शे को अवामुन्नास के सामने बेजा तौर पर क्यों पेश कर रहे हो? क़यामत में क्या जवाब दोगे? मोहतरम बुजुर्ग साहब, ये हमारा इस्लाम है, शरीयत है, इसके हदूद क़यूद है। आप जिहाद को जिहाद कहें, जहाँ कताल का लफ्ज़ है आप भी कताल कहें, जहाँ गज़वा का लफ्ज़ है, जंग और लड़ाई का लफ्ज़ है, आप इसको ज़ाहिर करें, छुपाने की कोशिश ना करें और न तावील की ज़हमत करें। और जहाँ दावत है, लफ्ज़ तबलीग है, आप खुदा के लिए इसको अपने ही मुकाम पर रखें। जंग के दौरान मुआज़ात का ज़ुहूर। जंग का 7वां मरहला। खंदक खोदते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर पर कुल्हाड़ी नुमा पहावड़ा मारा तो पत्थर ने दुरूद शरीफ पढ़ा, जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप क्यों हंसे? हुज़ूर ने फरमाया मैं इस
قوم کی وجہ سے خوش ہوں، ہنس رہا ہوں، جن کو زنجیر اور بیڑیاں ڈال کر مشرق کی سمت سے جنت کی طرف ہنکارا جا رہا ہوگا، اور وہ ناخوش ہوں گے، یعنی میدان جہاد میں گرفتار ہو کر پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نہایت چستی اور محنت سے خندق کھود رہے تھے تو انسان نے کہا سلمان ہمارا ہے، مہاجرین نے کہا سلمان ہمارا ہے، حضور نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، چنانچہ سلمان کو اہل بیت میں شمار کیا گیا۔ خندق کھودنے کے دوران صحابہ کرام کے سامنے ایک پتھر نمودار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نقشہ خندق کا دیا تھا، یہ پتھر بالکل اس کے بیچ میں آیا تو پتھر ٹوٹتا ہے، نہ صحابہ کرام حضور کے کھینچنے ہوئے خط سے خندق کو ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ آخر میں حضور کے سامنے سب صورتحال رکھ دی گئی تاکہ آپ کوئی فیصلہ فرمائیں۔ آپ کدال لے کر پتھر کے پاس آئے اور ایک ضرب پتھر پر لگائی تو کچھ حصہ ٹوٹ گیا اور ایک روشنی کا شعلہ بلند ہوا جو شام کی طرف دور تک چلا گیا۔ آپ نے پتھر پر یہ دوسری ضرب لگائی تو پھر روشنی اٹھی اور یمن کی طرف چلی گئی۔ آپ نے تیسری بار ضرب لگائی تو پھر ایک شعلہ اٹھا اور مشرق کی طرف چلا گیا اور پتھر ریت کا ڈھیر بن گیا۔ سلمان فارسی اس پورے منظر کو دیکھ لیا تھا تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جب بھی کدال سے ضرب لگائی تو ایک روشنی اٹھی اور ادھر ادھر پھیل گئی۔ حضور نے فرمایا کیا آپ نے دیکھا تھا؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں میں نے دیکھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی بار روشنی میں شام کے محلات دیکھے، دوسری میں یمن کے محلات دیکھے اور تیسری روشنی میں کسریٰ فارس کا مدائن میں قصر عبیز وائٹ ہاؤس دیکھا۔ اے سلمان، یہ مستقبل کے فتوحات ہیں جسے تم فتح کرو گے۔ سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس موقع پر ایک منافق نے کہا تھا کہ لو بھائی، یہ لوگ قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں اور شام، فارس اور یمن کی فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں۔ خندق کے دنوں میں بھوک نے صحابہ کرام کو بہت پریشان کر رکھا تھا اور کام بھی بہت عجلت سے کرنا تھا، اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کو کئی کدال سے پتھر توڑتے ہوئے دیکھا، تو کبھی پھاوڑے سے مٹی کھودتے دیکھا، تو کبھی بوری یا جھولی میں مٹی اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں ایک دن میں گھر آیا اور ہمارے ہاں بکری کا ایک کمزور سا بچہ تھا۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بھوک لگی ہے، تم کچھ کھانا تیار کر لو۔ اس نے ایک سیر جو کا آٹا نکال دیا اور میں نے جا کر حضور کو دعوت دی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختصر سے کھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ حضور نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سب لشکر اسلام میں اعلان فرمایا اے لوگو، جابر نے کھانے کی دعوت کی ہے، ان کے گھر پہنچو۔ چنانچہ 1000 آدمی میرے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان لوگوں کے سامنے میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ میں اسی پریشانی میں گھر آیا اور اپنی بیوی کے سامنے پریشانی لشکر اسلام کی آمد کی خبر دی تو میری بیوی نے کہا کیا آپ سب لوگوں کو بلا لائے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے بلایا ہے۔ بیوی نے کہا پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ جب حضور نے بلایا ہے تو یہ لوگ ان کے مہمان ہیں، ہمیں کیا پریشانی؟ چنانچہ حضور نے آ کر پہلے آٹے پر دم کر کے برکت کی دعا کی اور پھر حکم دیا کہ روٹی تندور میں پکا کر پردے کے نیچے چھپائے رکھو اور پھر کھلاؤ، اور اس طرح ہنڈیا سے سالن نکال لیا کرو لیکن برتن کو نہ کھولو۔ پھر آپ نے 10 آدمیوں کو داخل ہونے کی اجازت اس طرح دی ادخلوا او لا تستعوذوا، داخل ہو جایا کرو لیکن بھیڑ مت بناؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 1000 آدمیوں نے کھانا کھایا لیکن ہمارے ہاں کھانے میں کچھ کمی نہیں آئی بلکہ ہنڈیا تو اب بھی سالن سے بڑی پڑی تھی۔ عبداللہ بن رواحہ کی ایک بانجی تھی، وہ کچھ کھجور اپنے ماموں اور اپنے باپ کو کھلانے کے لیے لائی تو راستے میں حضور نے اسے دیکھا۔ آپ نے پوچھا بچی یہ کیا ہے؟ بچی نے جواب دیا اپنے والد اور ماموں کے لیے مٹھی بھر کھجور لائی ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ مجھے لا کر دو۔ انہوں نے وہ کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کھجور اتنے کم تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں بھر سکے۔ پھر آپ نے ایک چادر پھیلائی اور عام اعلان کرا دیا سارے لشکر لے آئے اور کھانا کھائے۔ چنانچہ لشکر اسلام نے آ کر پیٹ بھر کھایا اور وہ چادر اب بھی دامنوں تک کھجوروں سے پُر تھی۔
जंग का 8वां मरहला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा हिजरत के लिए तशरीफ़ लाए थे तो आपने आम यहूद से मुआहदा किया कि मदीने में अगर कोई दुश्मन हमला करेगा तो सब मिलकर दिफा करेंगे और एक दूसरे से गदर नहीं करेंगे। बाज़ रवायत में ये अल्फाज भी हैं कि यहूद ने मुसलमानों के खिलाफ किसी की हमायत करेंगे और ना मुसलमानों के साथ मिलकर किसी से लड़ेंगे। बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद ने भी इस तरह मुआहदा किया था और ये शख्स यहूद के यहाँ बड़ा मुकाम रखता था। इधर लश्कर कुफार मदीने की तरफ आगे बढ़ रहा था। मी बिन अख्तब मकामुल जुल हलीफा से किनारा कश होकर बनु कुरैज़ा के पास चला गया ताकि इनको बगावत पर उकसाए। बनु कुरैज़ा के 750 जवान बिल्कुल जंग आजमूदा थे और मदीने के लिए सबसे पुरखतरा मकाम पर वाक़ थे। ही बिन अख्तब सबसे पहले एक यहूदी सरदार गराल के पास जाकर इनसे इस तरह बात की, इब्ने अख्तब मैं कबाइल कुरैश का इतना बड़ा लश्कर तैयार करके लाया हूँ, तेरा दिल मोहम्मद और मुसलमानों पर ठंडा हो जाए। गराल खुदा की कसम तुमने ज़माने भर की ज़िल्लतें हम पर डाल दी हैं। इब्ने अख्तब ऐसा मत कहो, देखो कुरैश पहुँच चुका है, गुतफान आ गए हैं, कबाइल इकट्ठे हो गए हैं। इसके बाद ही बिन अख्तब बनु कुरैज़ा के सरदार और मुआहदे के ज़िम्मेदार काब बिन असद गजी के दरवाजे पर गया। दरवाज़ा खटखटाया, दोनों की इस तरह गुफ्तगू हुई। इब्ने अख्तब ए काब बिन असद दरवाज़ा खोल दीजिए। दरवाज़ा खटकाकर काब बिन असद तुम कौन हो, क्या काम है? ही बिन अख्तब मैं ही बिन अख्तब हूँ, दरवाज़ा खोल दीजिए। काब बिन असद ए बिन अख्तब तुम एक मनहूस आदमी हो, तुमने बनु नज़ीरा को तबाह कर दिया, अब हमें तबाह करते हो। मैं दरवाज़ा नहीं खोलता, वापस चले जाओ। इब्ने अख्तब तेरा नास हो, मैं कबाइल अरब का ठाठे मारता हुआ समंदर जैसा लश्कर लाया हूँ, ये तेरी अजमतों का मौका है। कबाइल अरब के छोटे बड़े इकट्ठे होकर 10,000 का लश्कर तैयार है, जिसमें 1,000 घुड़सवार। अब चंद लम्हों का इंतज़ार है, अब मोहम्मद का बच कर जाना दुश्वार है। अब तो मोहम्मद और मुसलमानों की जड़ उखेड़ने के लिए बस तलवार का एक वार है। काब बिन असद ए बिन अख्तब मोहम्मद के साथ हमारा मुआहदा है, इसने कभी गदर नहीं किया है। तुम हमें हलाकत में डालना चाहते हो, तेरा बुरा हो तो हमेशा जिल्लत ला कर डालता है। तेरे बादल में गरज चमक तो बहुत है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ भी खैर नहीं। मैं देख रहा हूँ हम अपने बीवी बच्चों के साथ अपने ही घरों में ज़िबा हो जाएंगे, फिर न तुम होगे न कुरैश, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ से वापस चले जाओ। इब्ने अख्तब मैं वापस नहीं जाऊँगा, तुमने दरवाज़ा सिर्फ इसलिए बंद कर रखा है कि कहीं अंदर आकर मैं तेरा खाना न खा लूँ। तुम तसल्ली रखो, मैं तेरा खाना नहीं खाऊँगा, सिर्फ इसलिए बंद रखा है कहीं अंदर आकर मैं तेरा खाना न खा लूँ। तसल्ली रखो, तेरा खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ बात करना चाहता हूँ। इस कलाम से काब बिन असद को सख्त गुस्सा आया, उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। इब्ने अख्तब अंदर दाखिल हुआ, इंतहाई चालाकी नरमी धोखे से काब बिन असद को फांस लिया। तो काब ने कहा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोग कत्ल नहीं कर सकोगे और फिर कल हम बनु कुरैज़ा कुर्बानी का बकरा बनेंगे। इब्ने अख्तब ने कहा, तौरात की कसम अगर इस दफ़ा बच गया और तुमको कोई तकलीफ़ पहुंची तो इस घर में सबसे पहले मैं मौत के लिए तैयार हूँ। इसके बाद काब बिन असद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मादे की दस्तावेज़ मंगवाकर इसे फाड़ डाला। समझ लिया अब मामला हाथ से निकल गया। यहूद के दूसरे सरदारों को जब इसका पता चला तो ज़ुबैर बिन बाता यहूदी ने कहा, हाय यहूद हलाक हो गए, हाय अब मदीने में यहूदियत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। अब बशमूल काब सब यहूदी नहायत नादम हुए, पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी दौरान उमर फारूक ने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहूद बनु कुरैज़ा की बदअहदी की इत्तला कर दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के किनारे अपने मोर्चे में सिद्दीक़ अकबर और दीगर मसला दस्ते के साथ बैठे हुए थे। हज़ूर ये सुनकर इंतहाई परेशान हुए और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बनु कुरैज़ा के हालात मालूम करने के लिए रवाना फरमाया। हज़रत ज़ुबैर ने वापस आकर फरमाया, वो लोग मसला हो रहे हैं, किला दुरुस्त कर रहे हैं, मोर्चे बना रहे हैं। हज़ूर ने असद बिन हज़ेर, साद बिन माज और साद बिन उबादा
جو اوس خزرہ کے انصاری سردار تھے، بنو قریظہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے روانہ کر دیا اور فرمایا اگر ان لوگوں نے واقعی بدعہدی کا جواب دیا تو تم یہاں مسلمانوں کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرنا، بلکہ مجھے صرف سمجھاؤ، اور اگر بدعہدی کی بات نہ ہو تو پھر کھل کر یہاں مسلمانوں کو بتا دو۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات بنو قریظہ کی آبادی میں گئے۔ کعب بن اسد کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہود نے مکمل طور پر بغاوت کی ہوئی ہے۔ ان حضرات صحابہ نے یہود کو اللہ کا واسطہ دیا اس بغاوت سے باز آ جاؤ اور ابن اخطب کی بات مت مانو۔ اس پر کعب بن اسد کہنے لگے میں نے یہ معاہدہ ایسا توڑا ہے جیسے میرے جوتے کے تسمے میں توڑتا ہوں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد کون ہے اور معاہدہ کیا چیز ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت سعد بن معاذ کو گالیاں دینی شروع کر دی، پھر اسلام کو، پھر حضور کو غلیظ گالیاں دی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا یہاں معاملہ گالیوں کا نہیں، اب تو تلوار فیصلہ کرے گی اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جیسے انجام بنو قریظہ کا بھی ہوگا۔ یہود نے کہا ہاں اب تجربہ کاروں سے مڈبیر ہوگی، ہم تم کو عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ یہ تینوں صحابہ کرام واپس آ کر اشاروں میں حضور کو نقص عہد کی بات سمجھا دی۔ حضور نے زوردار نعرہ تکبیر بلند کر کے فرمایا اے مسلمانوں، تم کو اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد مبارک ہو۔ عام مسلمانوں کو جب نقص عہد کا پتہ چلا تو سخت پریشان ہوئے، گھروں عورتوں کے بارے میں تشویش لاحق ہوئی اور ادھر منافقین کا نفاق بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نقشے کو قرآن عظیم نے سورۃ احزاب میں پیش کیا جس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ سچ ہے زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ حضرت خوات کا عجیب واقعہ۔ حضرت خوات بن جحیر فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کی بدعہدی کے وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ جاؤ اور بنو قریظہ پر نظر رکھو کہ کہیں اچانک حملہ تو نہیں کر رہے۔ میں جا کر کچھ دیر تک ان کے قلعوں پر نظر رکھتا رہا، لیکن اچانک میں سو گیا اور بنو قریظہ کے گشت کرنے والے آدمی نے مجھے نیند کی حالت میں کندھے پر اٹھا لیا اور اپنے قلعوں کی طرف لے جانے لگے۔ مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ حضور نے مجھے چوکیداری پر مقرر کیا تھا اور میں نے اس میں کوتاہی کی۔ وہ شخص مجھے تیز تیز لے جا رہا تھا۔ جب یہودیوں کے قریب پہنچے تو ان سے کہنے لگا مبارک ہو، بڑی موٹی قربانی ہاتھ لگی ہے۔ میں نے دیکھا اس شخص کے کمر میں ایک خنجر تھا اور وہ اب دوسرے آدمی سے باتوں میں لگ گیا تھا۔ میں نے اس کمر سے خنجر نکال لیا جب کہ میں اس کے کندھے پر تھا، میں نے اس کے پیٹھ پر وہ خنجر گھونپ دیا۔ وہ چیخ اٹھا کہ ہائے یہ تو درندہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور میں چھوٹ کر ایسے بھاگا مجھے معلوم بھی نہیں کہ قدم کہاں پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ جبرائیل امین نے پہلے ہی میرا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا افلح وجہک، تیرا چہرہ کامیاب رہا۔ میں نے کہا وجہک یا رسول اللہ، اور آپ کا چہرہ بھی یا رسول اللہ۔ پھر میں نے اپنا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ایسا ہی مجھے بتا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کی بہادری۔ بنو قریظہ نے جب عہد توڑا تو انہوں نے مدینے پر حملے کا منصوبہ بھی بنایا، وقتاً فوقتاً انفرادی کارروائی بھی کرتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ 10 یہودیوں نے ان قلعوں کا رخ کیا جہاں عورتیں اور بچے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی تھی۔ یہ رات کے بجائے دن کا وقت تھا۔ یہود ان قلعوں میں داخل ہونے کی غرض سے آگے بڑھے، حتیٰ کہ ایک یہودی قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے عرض کیا یہ شخص آ رہا ہے، آپ اس کا دفاع کریں۔ حضرت حسان نے فرمایا مجھ سے کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے جسم کے کپڑے سے ڈھانک کر باہر نکل آئی اور ایک لکڑی لے کر اس یہودی پر حملہ آور ہو گئی۔ اس کے سر میں زور سے لکڑی ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور پھر وہ مر گیا۔ حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے فرمایا آپ اتر کر اس شخص کا اسلحہ اتار دیں۔ حضرت حسان نے پھر معذرت کر لی۔ بہرحال اس کے قتل سے یہودی گھبرا گئے اور دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ یاد رہے تمام اہل تاریخ سے یہ بات لکھی گئی ہے، حضرت حسان بہادر نہیں تھے اس لیے وہ یہ کام نہ کر سکے۔ میں یہ کہتا ہوں اصل وجہ بعض حضرات نے لکھی ہے، وہ یہ تھی کہ حضرت حسان کی رگ شجاعت میں چوٹ لگی تھی
جس کی وجہ سے آپ کی شجاعت ختم ہو گئی تھی، ورنہ آپ نے شجاعت کے گر اپنے شان میں بتلائے ہیں اور بزدلی کی ہر حرکت کا بطور طعن ذکر کیا، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حالت جو آپ پر آئی تھی یہ ایک مجبوری تھی جس پر نہ ملام ہے نہ کلام ہے۔ بہرحال یہود کی اس غداری کو تاریخ کا ہر طالب علم اپنے ذہن میں رکھے اور آئندہ اس کی پاداش میں ان کو جو سزا ملی اس کا موازنہ اس غداری، نقض عہد اور اقدام تباہی کے ساتھ ضرور کرے۔ اگلا حصہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔